اللہ تعالیٰ براہ راست ہمیں حکم دے رہے ہیں. کیا حکم دے رہے ہیں؟ اے ایمان والو استجیبوا للہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو، جو حکم دے رہے اس کی بات مانو. اب کون سا حکم؟ اذا دعاکم لما یحییکم، جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی دینے والی ہے، جس کے اندر تمہاری حیات ہے، جس کے اندر تمہاری زندگی ہے، جس کے اندر تمہاری عزت ہے، جس کے اندر تمہارا وقار ہے. اگر تم اس کام کے لیے بلائیں اس کے لیے جائیے، اس پر عمل کیجیے. وَاعْلَمُوا، اور جان لیجیے ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، کہ اللہ تعالیٰ انسان اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ ہی تمہیں جمع کرنے والے ہیں. یعنی اس سے محروم نہ ہو جانا چاہیے. یہ کون سا حکم ہے؟ کہ جب جہاد کا تمہیں حکم دیا جائے، کیونکہ تمہاری حیات جہاد کے اندر رکھی گئی ہے، تمہارا وقار جہاد کے اندر رکھا گیا ہے، تمہاری عزت جہاد کے اندر رکھی گئی ہے. اس لیے جب بلائیں تو پھر فوراً چل پڑو. یہ نہ کہو کہ جی میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، میرے کو کاروبار چلا جائے گا، میرا یہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو جب وہ مدینہ طیبہ میں آ گئے، انہوں نے اپنے کاروبار شروع کر دیے. تو اب انہوں نے سوچا کہ ہم اپنے کاروبار کو شکل کریں، ہمیں بڑی قربانیاں دینی ہیں. ہم ہجرت کر کے آ گئے، سب کچھ چھوڑ آئے ہیں. جہاں بدر میں بھی ہم کامیاب ہوئے، وہ میں بھی کامیاب ہوئے، خندق میں بھی کامیاب ہوئے، تو اب کیا ضرورت ہے؟ اب آئیں کاروبار کو تو توجہ دیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کاروبار کے لیے بھیجی گئی. جب بھی آپ کو اس حیات کی طرف، زندگی کی طرف بلایا جائے، زندگی کی جس میں تمہاری زندگی رکھی گئی ہے، اس کے لیے آپ نے آنا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ مال غنیمت آنا شروع ہو گئے. صحابہ نے اس کی بات کری، اگر آپ نے تجارتیں نہیں کی، اللہ نے مال غنیمت لے جائے. حضرت عمر فاروق کا زمانہ تھا، آدھی دنیا ان کے زیر تسلط تھی. اس آدھی دنیا کا جو خراج اور ٹیکس تھا وہ اتنا ہوتا تھا کہ تقسیم کرنے کے لیے بندے نہیں ملتے تھے، کیسے تقسیم کریں. اور پھر ایک صحابی ہیں، وہ تھے تو پہلے عیسائی، حاتم طائی کے بیٹے تھے، نام ان کا علی تھا. وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، عیسائی تھے، اپنے علاقے کے بہت بڑے سردار تھے، اور اپنے علاقے میں چوتھا ایسا لوگوں کی جائیداد کا وہ بطور ٹیکس وصول کرتے تھے. ان کا قانون اصول تھا قبیلے کا کہ میں سردار ہوں، اگر آپ کے پاس 1000 بکریاں ہیں تو 250 بکریاں سالانہ آپ مجھے دے دیں. چوتھا ایسا وصول کرتے تھے، اور سونے کی سلیب گلے میں پہنتے ہیں. اب ان کو گھر والوں نے کہا کہ تم جاؤ حضور کی خدمت میں. وہ آئے مدینہ طیبہ میں، دیکھا کہ صحابہ کرام ہیں، اکثر کے پاؤں میں جوتا ہی نہیں ہے، اور بے شمار ایسے ہیں جن میں کمبل ایک ایک لپیٹے ہوئے. 60-70 صحابہ تو ایسے ہیں جن کا گھر کوئی نہیں ہے. ان کا کھانے کا بندوبست یہ ہے کہ جو کھجوریں لا کے وہاں لٹکا دیتے ہیں، وہ جو گر جاتی ہے وہ کھا لیتے ہیں. بڑی ہی خوبصورت مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچی میں مسجد ہے، سین میں کوئی چٹائی پٹائی نہیں تھی. لوگ کنکریاں لے آتے تھے، جیسے ہم کسی جگہ کچی زمین ہو نا تو کسی بھٹے سے بجلی کو ریتی لے کر آ جاتے ہیں کہ یار یہ ڈال دیتے ہیں تاکہ بارش ہو تو کیچڑ نہیں ہوگا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریتی کو جو بھٹوں سے ملتا ہے، جو اینٹوں کا چورا ہوتا ہے. تو وہ صحابہ کرام اس زمانے میں پہاڑوں میں سے باریک جو پتھری ہوتی ہے وہ چن کے لے آتے ہیں اور وہ مسجد میں بچھا دیتے ہیں کہ جب یار بارش ہوگی تو ہم اس میں کھڑے پھر مت پڑ. کوئی روشنی کا بھی بندوبست نہیں. آپ نے وہ آپ کے پاس آئے بیٹھے، عدی بن حاتم نے ایسے دیکھا چاروں طرف مسجد میں، صحابہ کی کنڈیشن دیکھی کہ تلواریں تو ہیں لیکن نیامیں نہیں ہیں، اوپر کپڑے لپیٹے ہوئے. انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یار مجھے تو گھر والوں نے کہا تھا کہ وہاں چلے جاؤ یار. ان کی دراصل جب ان کے قبیلے کے خلاف جنگی کارروائی کی گئی تھی وہ کافروں کو روک لیتے تھے، تو آپ نے لشکر بھیجا، اس میں ان کے خاندان کے سارے لوگ گرفتار ہو کر آ گئے، جس میں ان کی خواتین بھی تھی. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بتایا گیا کہ یہ اس قبیلے کی خواتین ہیں، تو وہاں تو خواتین کے لیے بڑے عزت کا مقام ہوتا تھا، چاہے دشمن کی بھی تھی.
اور آپ کو بتایا گیا کہ اس میں عادت آئے گی بیٹی بھی ہے تو آپ نے فوراً اپنی چادر مبارک اتاری زمین پہ بچھائی اور اس کو کہا میں بیٹھو. تیرا باپ ٹھیک ہے مجرم تھا لیکن وہ بڑا سخت تھا، میں تو اس کو بڑی خدمت کرتا ہوں. آپ نے کہا کہ ان کو تحائف دے کر واپس بھیجو. واپس گئی. اب انہوں نے اپنے بھائی کو کہا کہ بھائی تمہیں نہیں پتا وہ کیسے انسان ہے. اس نے کہا میں نبی تو مانتا نہیں ہوں کو. اس نے کہا چلے نبی نہ مانا لیکن اگر وہ دنیا کے بادشاہ ہیں تو ایسا بادشاہ بھی مل نہیں تھے کہ دشمن کی بیٹیوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے. وہ آئے اور دیکھا. آپ سمجھ گئے کہ اس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نور نبوت سے دیکھ لیا کہ اس کے دل میں یہ ہے کہ یار اس دماغ میں میں نے شامل ہو کے کیا لینا، مجھے یہاں سے ملے گا کیا. یہاں تو آگے نہیں اتنی غربت ہے کہ حالت ہی کوئی نہیں. آپ نے فرمایا علی تم یہ سوچ رہے ہو کہ آج یہ حالات ہیں یہاں پر کہ کسی کے پاس کھانے کوئی کچھ نہیں، کسی کے پاس پہننے کوئی کچھ نہیں، کسی کے پاس کوئی چھوڑا ہی نہیں. تو علی وہ وقت آنے والا ہے جب لوگ نکلیں گے گھروں سے زکوٰۃ لے کر اور کوئی زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں. اور تمہارے علاقے سے لوگ گزرتے ہیں، قافلے تمہارے لوگ قافلے لوٹ لیتے ہیں، لیکن ہم قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ تمہارے علاقے سے لوگ گزریں گے، خواتین گزریں گی عمرہ اور حج کے لیے اور انہیں زیورات پہنی ہوں گی. کسی کی مجال نہیں ہوگی ان سے پوچھ لے کہ آپ نے کیا پہنا ہو اور آپ کہاں جا رہے ہیں. پھر وہ وقت آ گیا. علی کے دل میں ان باتوں کو بڑا اثر ہوا. آپ نے ساتھ ہی بتا دیا کہ دیکھو جو تم مانتے ہو ایسا وصول کرتے ہو. آپ نے یہ نہیں کمپرومائز کیا، تو ایسا نہیں کیا کہ چلو تم اسلام میں آ جاؤ وہ کرتے رہو، فی الحال تیرا کاروبار ہی وہی ہے. آپ نے کہا دی یہ جو تم چوتھا ایسا وہاں سے لے رہے ہو اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. تمہیں کس نے اختیار دیا کہ لوگوں کے مال میں سے چوتھا ایسا وصول کرو؟ ہم یہ اجازت کسی کو نہیں دیں. ہاں ریاست کو آپ نے دینا ہے کہ 2.5% کے حساب سے آپ زکوٰۃ اپنی جمع کرائیں گے بیت المال میں، اور وہ زکوٰۃ ہم تیرے ہی علاقے کے غریبوں میں تقسیم کریں گے. ہم یہ نہیں کریں گے کہ وہاں سے لینا ہے یہاں خرچ کرنے شروع کر دیں یا عمارات بنائیں. وہ تمہارے عمرا سے لی جائیں گی، تمہارے غربا میں تقسیم کی جائیں گی. ابھی اسلام میں ہے. اور پھر عدی کی بڑی پرسنالٹی تھی. وہ جب اونٹ گھوڑے پہ کھڑے ہوتے تو دونوں پاؤں کی زمین میں لگ جاتے تھے، اتنا قد تھا ان کا. اور جنگ کے دوران ویسے ہی بندہ اٹھا کے پھینک دیا کرتے، بڑی طاقت تھی. اسلام حضور کی باتوں کا اتنا اثر ہوا خود اسلام قبول کر لیا. اور پھر جب بوڑھے ہو گئے تو کہنے لگے میں وہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں بھی لوگ زکوٰۃ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں اور بندہ نہیں ملتا زکوٰۃ کس کو دیا، میں نیند نہیں آتی یار زکوٰۃ کا کیا کریں. اور میں نے ان کافروں کو جاتے دیکھا جس میں خواتین میں زیورات پہنے ہوتے تھے اور پوچھنے والا نہیں ہوتے، وہ ضرورت نہیں ہوتی تھی بات کرتے. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو دیکھا اور ساتھ آپ نے فرمایا کہ تمہارے سامنے کیسر اور کسریٰ کے خزانے بڑے بڑے ہو گئے. اور ایران کی اس وقت جنگ میں وہ لشکر کے ساتھ گئے تھے. انہوں نے کہا آج جب وہ خزانے کھولے گئے تو ابھی بن حاتم اس لشکر کے ساتھ وہاں کھڑے تھے. کہا آج وہ خزانے ہمارے سامنے کھول دیے گئے اور ہم نے کہا کہ اس کو لے کے مدینہ پہنچو. وہاں کوئی بانٹنے والا نہیں تھا کہ ان کو کیسے تقسیم کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں دکھا دیا بھائی آپ اللہ کی راہ میں نکلو گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دنیا میں اسی جگہ ہر چیز ادا کر دے گا. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کو ہم زندگی کی طرف بلا رہے ہیں. آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے بظاہر کو، لیکن آپ دیکھیں کتنی دکھ کی بات ہے کہ ہمارے پڑوس میں ہے کشمیر. آج وہاں 647 دن ہو چکے ہیں کرفیو کو. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں 647 دن کا مطلب ہے 2 سال تقریباً 365 دن ہوتے ہیں ایک سال میں. تو کم و بیش 200 سال سے ان کی مارکیٹیں بھی بند ہیں، ان کے سکول بھی بند ہیں، ان کے کاروبار بھی بند ہیں. اور انڈین فوج وہاں بیٹھی ہے جس کے گھر میں مرضی گھس جائے. کتنے بچے اور کتنی خواتین نے غیر وہاں سے کر دی ہیں. اور ہم ایک نیوکلیر طاقت ہے ادھر چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم سے کچھ چیز بھی نہ لے جائے. تو اللہ تعالیٰ خبردار ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ اس وقت خوش فہمی میں نہ رہیں. آپ خوش فہمی میں نہ رہیں کہ آپ بڑی طاقت ہیں. آج ہمارا اکنامکلی اتنے نیچے جا چکے ہیں کہ ہمارے پاس قرض واپس کرنے کے لیے بھی پیسے نہیں جو ہم نے دنیا سے لیا ہو. جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود سورہ یاسین کو فرماتے ہیں مجھے فوج نہیں بھیجنی پڑتی کسی قوم کو تباہ کرنے کی، میں حکم دے تو وہ خود ہی تباہ ہو جاتی ہے. وہ آپس میں لڑ مرتے ہیں.
اور اللہ تعالیٰ ایک اور بات فرماتے ہیں اسی آیت کریمہ میں، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ جس میں صرف ظالم لوگ نہیں مریں گے۔ ہم کہیں گے وہ ظالم تھے، پالیسیاں تو وہ بناتے تھے، ہم کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، اس میں پھر تم سارے شامل ہو جاؤ گے اگر تم نے اس پہ اپنا حصہ نہ ڈالا، ہر بندے کا اپنے حصہ، تم بھی اگر ان کے ساتھ شامل رہے تو پھر تم بھی ذمہ دار ہو گے۔ تم بچ نہ سکو گے کہ یار ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ہم تو صرف خاموش تماشائی تو کچھ بھی نہیں ہم کر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ فتنہ جب ہماری پکڑ آئے گی تو پھر وہ جو خاموش تماشائی ہیں ان کو بھی پکڑ لے گی ساتھ۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا، اور جان دو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، بڑی سخت اللہ کی پکڑ ہے۔ اگر آپ یہاں سے منہ پھیر کے بیٹھ جاؤ گے تو تمہارے ہتھیار بھی کچھ چھین کے لے جائے گا، وہ بھی تمہیں چھڑانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ آپ غلطہ نہیں شروع۔ اب آپ دیکھ لیں رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور بیت المقدس جو ہمارا پہلا قبلہ ہے، بیت اللہ سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ ہجرت ہو گئی، ہجرت کے بعد بھی 10 مہینے تک بیت المقدس کی طرف بھی نماز پڑھتے رہے، یہاں تک کہ نماز کے دوران حکم آ گیا ایک دن کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے حکم بھیج دیا نماز کے دوران ہی، عصر کی نماز تھی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ بیت اللہ کی طرف موڑ لیجیے۔ آپ یہاں مسلح پہ کھڑے ہیں اور بیت اللہ اس طرف ہے، اس طرف بیت المقدس ہے، آپ یہاں سے اٹھے اور جماعت کھڑی ہے، آپ ادھر چلے گئے اور ادھر سے مڑ کے پیچھے گئے، پیچھے جا کے آپ نے جماعت، پیچھے جا کے آپ کھڑے ہو کر چلے۔ صحابہ کرام نے دیکھا اس طرح کہ بھائی آپ ادھر جا رہے ہیں اور پیچھے جا کے آپ نے اللہ اکبر کی، تو صحابہ نے ادھر کھڑے کھڑے ہی رخ موڑ پھیر دیا، اپنی ایڑیوں پر ہی پھر گئے، یہ نہیں کسی نے کہا کہ آپ ادھر کدھر چلے گئے۔ آج ہم امام سے پوچھ سکتے ہیں کہ امام کو مرضی نہیں کر سکتا، لیکن اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار ہے کہ اللہ نے ان پر وہی بھیجی، آپ نے حکم دے دی۔ کسی ایک صحابی نے بھی نہیں کہا کہ میں تو نہیں تیری نماز مکمل کروں گا، آپ پتہ نہیں غلطی آپ سے ہو گئی ہے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ غلطی نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کا حکم ہے۔ وہ مسجد آج بھی موجود ہے، مسجد قبلہ ہے، جہاں نشان میں وہ پہلے ادھر نماز پڑھتے تھے پھر ادھر حکم آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ تو میں نے حکم دینا ہے، للہ المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه اللہ، مشرق اور مغرب اللہ کے، تم جدھر بھی رخ کرو گے اللہ کو پا لے گا، لیکن اللہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اب آپ نے رخ کدھر بدلنا ہے۔ تو صحابہ اکرام کس طرح اطاعت کرنے والے تھے، اور وہ جو صحابہ آپ کے پیچھے اسی طرح مڑ گئے، آپ نے ان کو بشارت دے دی ان 10 صحابہ کو، تم سب جنتی ہو، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبیدہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ۔ آپ نے سب کو بشارت دی کہ بھائی آپ سب جنتی ہیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت کی بشارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عطا کر دی، انہوں نے اس بات کی اطاعت کی۔ جب جہاد کے لیے بلایا تھا وہ چل پڑے، اللہ تعالیٰ نے جہاد کی برکت سے کیا کیا، تمام دشمنوں کو سرنگوں کر دیا، اور وہ سارے یمن میں بڑے بے شمار لباس تیار ہوتے تھے، وہ 5000 جوڑے کپڑوں کی قیمتی ہر سال یمن والے بطور خراج ٹیکس کے دیتے تھے مدینہ کے لوگ، جو آپ صحابہ میں بانٹتے تھے، ان کو تو لباس خریدنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، ان کے پاس اللہ نے مال غنیمت ان کو میں ڈھیر کر دیا۔ اور جب تک مسلمانوں کا لشکر اور مسلمانوں میں جہاد کا کنسیپٹ رہا، اللہ نے ان کو سربلند رکھا اور سرفراز رکھا، کبھی فار نہیں۔ اور یہی بات تھی حضرت ابو بکر صدیق نے آخری وقت وصیت فرمائی صحابہ کو۔ ظاہر عرب فتح ہو گیا تھا، پورے علاقے میں ایسے رسول ان کا قائم ہو گیا تھا، کوئی دشمنی نہیں بچا تھا، اور وہ جو جھوٹے نبی جنہوں نے دعویٰ کیا تھا مسلمانوں ان کا زاو مارے جا چکے تھے۔ اب بظاہر تو بڑا پرامن دور ہے، کسی فوج کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن آپ نے فرمایا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا ایران کے بادشاہ کو، کسریٰ کو، آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی، اس نے خط دیکھا، اس نے خط پھاڑ کے پھینک دیا، یہ خط کیا ہے؟ اور اس کی اطلاع خط حضور کے زمانے میں لکھا گیا، لیکن اطلاع ابو بکر صدیق کو بھی نہیں۔ اس زمانے میں وہ سفیر آیا، اس زمانے میں مہینے لگ جاتے تھے سفر میں، کہ وہ جناب میں تو لے کر گیا تھا، وہ تو میں پوچھ کر جان بچا کر آیا، مجھے بھی مار ڈالتا ہو، اس نے خط آپ کا پھاڑ دیا۔
آپ کو چین نہیں آیا، اس نے اچھا حضرت کے خط کو سمجھا دیا، اور جیسے ہی پھر وہ اور مدینہ کے پڑوس میں جتنے قبائل کے وہ باغی ہو گئے، کئی قبیلوں نے اپنے اندر ان کو خطیب مل گیا بات کرنے والا، اسے کہا کہ یار تم بھی ہمارے نبی بن جاؤ، اور ان کے اندر نبی پیدا 4 نبی پیدا ہو گئے، اور ان نبیوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک نے کہا کہ بھائی میں جو ہے نا آپ کی فجر کی نماز معاف کر دیتا ہوں، آپ کو فجر کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بڑا اچھا ہے۔ دوسرے نے کہا اگر اس نے فجر معاف کیا تو میں عشاء معاف کر دوں گا۔ اس طرح کر کے انہیں وجہ کبھی دین کی تو انہیں سمجھ ہی نہیں تھی، جو قبائل تھے انہیں تو یہی پتا تھا، ہاں وہ قبائل جو مدینہ طیبہ میں آ کے بس گئے تھے وہ تو دین کو جانتے تھے، باقی قبائل نے کہا کہ کوئی بھی بندہ کہے میں نبی ہوں تو اسے مان ہی لینا چاہیے، اور پھر یہ ہمارا اپنا مقامی نبی ہے برادری کا، اس کی کیوں نہ مانے؟ پہلے تو ہم مدینہ والے نبی کی مانتے تھے، حضرت بکر صدیق نے ان کے خلاف لشکر بھیجے، کسی ایک قبیلے نے کہا کہ آئندہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے کیونکہ یہ ہم کا ٹیکس ہے، آپ نے کہا میں ان کے خلاف بھی لشکر بھیجوں گا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ صحابہ نے مشورہ دیا کہ ابھی اتنے لشکر نہ بھیجیں کہ ہم اگر ہر طرف بھی لشکر بھیج ڈالیں گے تو پھر بڑا مسائل پیدا ہو جائیں گے، آپ فی الحال زکوٰۃ والوں کو رہنے دیں، کم از کم نماز تو پڑھ رہے ہیں نا، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، ان کو کہیں کہ ٹھیک ہے تم اس سال مت ہو جاؤ، دیکھا جائے ابو بکر صدیق نے کہا یہ ایک اللہ کا حکم ہے، اگر یہ پہلے زکوٰۃ میں اونٹ کے ساتھ رسی بھی دیتے تھے، اس سال کہیں ہم رسی نہیں دیں گے، میں پھر بھی لشکر دیں گے، حکم ہے قرآن کا، بھائی یہ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ یہ کو زکوٰۃ ہم اپنی جانوں پہ خرچ کر رہے ہیں، یہ تو زکوٰۃ ان کی عمرا سے لے کے ان کے غربا کو بھی دی جاتی ہے، ہم ان کے غریبوں کو اس طرح نہیں طے کا سونا دیں گے کہ آج جیسے ہمارے یہاں کہ بیچارہ مظاہرہ ہے وہ مظاہرہ ہی رہتا ہے ساری زندگی، جبکہ اسلام میں مظاہرے کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، اسلام میں کنسیپٹ یہ ہے کہ جو کھیت بیج رہا ہے وہ اسی کا حق ہے کہ وہ مال وصول کرے، مجھے حق نہیں ہے کہ میں کوئی میرے 10 مربے اور میرے بیٹے انگلینڈ میں ہوتے ہیں اور میں ادھر اسلام آباد میں رہتا ہوں، ہر سال مجھے وہاں سے آمدن آ جاتی ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ انگریزوں نے قانون بنایا، ایک نسل تیار کی جائے ان پر حکومت کرنے کے لیے، انہیں کو اسمبلی میں لے لیں، وہ ممبرشپ پر بن جائے، ان کا کوئی کام نہ ہو، وہ شہروں میں رہے، اور یہ جو باقی ہیں عوام الناس یہ ان کے کھیتوں میں کام کرے سارا سال، ان کو بس اتنا ہی رزق دیا جائے کہ یہ زندہ رہیں، یہ پورے پاکستان میں ہو رہا ہے پھر اسلامی ریاست ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے زمینوں کے قوانین تو انہوں نے بنائی، ایک زمین حضرت بلال کو بھی دی گئی، ظاہر یہودیوں کی زمینیں کی تقسیم میں حضرت بلال کو دی گئی، حضرت بلال اس سال شام چلے گئے جہاد کے لیے، جب شام چلے گئے تو اس زمین کو نتیجہ نہیں، مظاہروں کا تو کنسیپٹ تھا یہ نہیں کہ 4 مظاہرے ڈال لیں وہاں پر، حضرت عمر کو پتہ چلا پورے مدینے کی آمدن جمع ہوئی کہ جی فلاں کیس سے اتنا آیا، فلاں انہوں نے کہا بلال، انہوں نے کہا اس ساتھ انہوں نے کاشت ہی نہیں کی، وہ تو شام گئے ہوئے تھے، گئے بھی لشکر کے ساتھ تھے جہاد پہ، واپس آئے تھے، عمر نے بلا لیا ہے بلال، وہ بھائی آپ اگر نہیں نا کاشت کر سکتے، انہوں نے کہا میں تو ابھی جہاد، آپ نے کہا جہاد پہ آپ نے اپنے ساتھ بھی جانا، ابھی تو جنگ نہیں ختم ہوئی، پھر مہربانی فرمائیں یہ زمین ہم کسی اور کو الاٹ کر رہے ہیں، آپ کے پاس نہیں ہے، انہوں نے ایک بار بھی نہیں کہا جناب یہ تو بڑی زیادتی ہے، میرے بچوں کو بالکل ابھی میں نہیں کاشت کر سکتا، مجھے حصہ ملا تھا، آپ نے کہا بیچنی ہے تو بیچ ڈالو، لیکن آپ کو رکھنے کی اجازت نہیں دوں گا کہ آپ زمین رکھیں اور کاشت ہی نہ کریں، ضرورت نہیں ہے، ہمارے یہاں کتنے علاقے ہیں لوگ کاشت ہی نہیں کرتے، کہتے یار ہم اس سے زیادہ نہیں کاشت کریں گے، ہماری کاشت کی ویلیو ختم ہو جائے گی، ہماری بڑی زمینیں پڑیں گی، یہ وہ انگریز سسٹم بنا گئے، وہی اسمبلی میں آتے ہیں ہمارے قانون بناتے ہیں اور ہماری زندگی جن کا اسلام سے متعلق نہیں، وہ تو ظالم اور غاصب ہے جو غریب کے بیٹے کے منہ سے نوالا چھین رہے، اسلام نے اس کی طرح اجازت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بتا دیا صحابہ اکرام کو کہ بھائی یہ طریقہ کار نہیں، آپ نے اس طریقے سے زندگی بسر کرنی ہے۔ حضرت ابوبکر نے لشکر بھیجے، آپ نے کہا تم سارے چلے جاؤ، اگر تم نہیں جاؤ گے تو میں خود اکیلا جاؤں گا، اگر تم سب چلے جاؤ اور مدینہ میں بھیڑیے آ کر مجھے گھسیٹ کے لے جائیں، میں ایک اکیلا بندی شہر میں کافی، بس آپ جائیں یار، مجھے نہیں بندے چاہیے، آپ جائیں لشکر کے ساتھ، کسی کو مسلم بن کذاب کے خلاف بھیجا، کسی کو کوئی غالباً 12 لشکر آپ نے روانہ کر دیے ایک ہی دن میں، تو اس 12 لشکر روانہ کرنے سے کیا ہوا کہ وہ جو قبائل سار اٹھایا کرتے تھے وہ ڈر گئے، انہوں نے کہا یار ان کے پاس تو بڑی فوج ہے، 12 لشکر تو آج ایک دن میں بھیجیں، یہ تو ہماری جان کو آ جائیں گے،
نتیجے تک وہ سرنڈر کر گیا. آپ نے کہا زکوٰۃ آپ دیں گے. یہ دین اگر وہ حضرت ابوبکر صدیق 1 سال کے لیے زکوٰۃ معاف کر دیتے تو آج ہمارے یہاں پورے کی پوری قومیں ہوتی کہتے ہیں کہ زکوٰۃ ان بلاد میں کدھر ہو سکتی ہے جب اتنی مہنگائی ہے, جب کورونا پیدا ہوا ہے تو زکوٰۃ کون دے؟ زکوٰۃ تو اس وقت دینی ہے جب حالات ٹھیک ہوں. جبکہ اللہ نے بتا دیا زکوٰۃ آپ نے اس وقت دینی ہے کہ مال آپ کے پاس ہو. نہیں ہے بالکل نہ دیں, آپ پر زکوٰۃ ہے ہی. لیکن ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے حالات خراب ہیں پر اگلے سال کیا ہوگا. آپ نے اگلے سال کا آپ نے ٹھیکہ نہیں لیا جو ابھی ہے اس میں سے دیجیے سب. یہ وہ قوانین تھے جس پر صحابہ نے عمل کیا, انہیں کرنی بھائی ہم عمل کریں گے, یہ اللہ کا حکم. اسی طرح قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے جو آپ کو میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یار میرے بھائی بیٹے مجھے بڑے عزیز ہیں, مجھے اپنے والدین بڑے عزیز ہیں اور میں ان کو کدھر جہاد پہ بھیجوں, خود تو میں جا نہیں سکتا, بچوں کو بھی نہیں بھیج سکتا, اور اگر بھیج دوں گا تو یہ ہمارے مکانات کو آباد کرے گا جو بڑے بڑے مکان ہم نے بنائے ہوئے. اور اگر ہم سارے چلے جائیں گے جہاد پہ تو ہماری جو حویلیاں وہ تو خالی ہو جائیں گی. اور اگر میں خود جہاد پہ چلا گیا تو میرا کاروبار ہی تباہ ہو جائے گا. کاروبار کا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ خبردار کر رہے ہیں اس بات کو چھوڑ دو کہ تیرے کاروبار کا کیا بنے گا, تیرے خاندان کا کیا بنے گا, تیرے گھروں کا کیا بنے گا, تیری حویلیوں کا کیا بنے گا, تیرے بیٹوں اور بھائیوں کا کیا بنے گا. اگر تم یہ سوچ رہے ہو نا کہ یہ سب کچھ جاتا رہے گا اور میں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی جہاد کے لیے میں نہیں جا سکتا, تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں فتربصوا, پھر انتظار کرو حتیٰ یأتی اللہ بأمرہ, کہ اللہ کا حکم آ جائے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں. پھر انتظار کیجیے, پھر انتظار کریں, میرا حکم آ جائے گا اور میں فاسقوں کو پھر ہدایت نہیں دیتا. پھر میں کہہ رہا ہوں نکلو یہاں سے, آپ نکلیں گے تو آپ کو عطا ملے گا. صحابہ کرام کو حکم ہوا مکہ سے نکلیں, وہاں کے 2 کمروں کے گھر تھے, ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے. مدینہ طیبہ بھی 10 سال اس امتحان میں رہے, لیکن 10 سال بعد کیا ہوا, ایران اور شام کے محلات فتح ہو گئے. اور ظاہر ہے وہ جو پرانی قومیں تھیں ان کے سردار تھے جو بادشاہ تھے وہ بھاگ گئے اس علاقے سے, اور صحابہ کرام کو وہ محلات رہنے کے لیے ملے. اور وہ صحابہ کہتے تھے ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کبھی ہم ایسے محلات کی مالک بنیں گے جو اللہ نے ملی. وہ روتے تھے, صحابہ روتے تھے کہ کہیں اللہ نے دنیا میں تو ہمیں اجر نہیں دے دیا ہماری قربانیوں کو, اللہ نے دنیا میں ہمیں سب کچھ عطا کر دیا کہ بھائی تم ماں چھوڑ کر آئے تھے, کس کو اس کے ساتھ موازنہ کرو, ہم تو تمہیں عطا کریں گے. لیکن اللہ نے ہمیں یہ وطن عطا کیا. جب پاکستان بن رہا تھا تو قائد اعظم کو مسلمانوں نے کہا کہ آپ پاکستان تو بنا رہے ہیں, ہندوستان سے بھی مسلمان ہجرت کر کے یہاں آ جائیں گے, وہ مسلمان بیچارے پیچھے رہ جائیں گے ہندوؤں کے درمیان اور ہندو ان پر بڑا ظلم کریں گے. آپ نے کہا نہیں, یہ خطرے کی بات نہیں. اور بھائی جب مسلمانوں پر ظلم ہوتا تھا تو محمود غزنوی اور محمد غوری آ جاتے تھے ان ہندوؤں کو درست کرنے کے لیے, اور انہوں نے ان کی بڑی بڑی سلطنتیں غارت کر کے رکھ دی. محمود غزنوی نے 17 حملے کیے. وہ تو اس وقت غزنی سے آتا تھا, ہم تو یہاں بیٹھے ہوں گے ہندوستان کے اندر پاکستان میں, ہم ہندوؤں کو سر بھی نہیں اٹھانے دیں گے. یہ وعدہ ہم نے ان سے کیا اور انہوں نے ہمیں ووٹ دیے. آج مسلمان ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کچھ بھی ہو ہم خاموش, ہم کہتے ہیں یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے. کشمیر میں کیا ظلم ہو رہا ہے ہم اس کو بھی اندرونی معاملہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے. آپ اور میں تو مکلف ہیں دعا کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں کھڑا فرما. ہم تو یہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں, ہم لڑیں جا کر ان سے. لیکن اگر کوئی حکمران یہ دعا کر رہا ہے تو وہ پکا منافق ہے. ایک حکمران جس کے ہاتھ میں فوج ہے, جس کے پاس نیوکلیئرس ہے, وہ بھی اگر دعا حرم میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں پر سے ظلم ہٹا, اللہ تعالیٰ مسلمانوں کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی بخش, وہ تو بہت بڑا منافق ہے. بھائی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تمہیں سب کچھ دیا ہوا بیٹا, تم کس بات کی دعا مانگ رہے ہو؟
اگر یہ دعا مانگنی ہوتی نا، دعائیں تو ہم کتنے سالوں سے مانگ رہے ہیں کشمیر کے لیے، دعا صرف دعا سے کام نہیں ہوتا، یہ ذہن میں بٹھا لیجیے۔ اگر دعا سے کام ہوتا نا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے تو مستجاب الدعا دین میں کو پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ آپ مدینہ طیبہ میں تھے، آپ کو پتہ چلا کہ مکہ والوں کا ایک لشکر وہاں سے چل پڑا ہے، آپ نے فوراً صحابہ کو جمع کیا کہ بھائی وہ لشکر ان کا اطلاع مل گئی ہے، کسی قافلے نے بتایا کہ وہ ان کا تو لشکر آ رہا ہے، اس قافلے والے نے بتایا کہ میں نے مکہ کے ہر گھر کے اندر طبلِ جنگ بجتے دیکھا ہے، وہ اپنے ہتھیار اکٹھے کر رہے ہیں اور ابھی آپ کی خبر لیں گے۔ دوسرا میسج ملا ہے اور کافروں سے کہا کہ میں نے مکہ سے نکلتے دیکھا ہے لشکر، ان کے پاس تو پتہ نہیں کتنے گھوڑے ہیں۔ یہاں مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے لشکر کے پاس 2 گھوڑے تھے، اس نے کہا وہاں تو سینکڑوں گھوڑے ہیں جناب، وہ تو ساتھ اونٹ ذبح کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے لے کر آ رہے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اچھا چلے تمام صحابہ کو کہو آؤ بس نبی میں بیٹھتے ہیں، تم دعا مانگنا میں آمین کہوں گا، وہ لشکر ادھر کا سمجھ جائے نا۔ آپ نے فوراً صحابہ کو حکم دیا کہ چلو، آپ روانہ ہو گئے اور میدان بدر میں آپ نے ڈیرے ڈال دی۔ اس کے بعد آپ نے رات کے وقت صحابہ کو جگہ بتائی کہ بھائی آپ نے یہاں کھڑے ہونا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، یہ ہماری جنگی ترتیب ہوگی۔ اور جب یہ ساری ترتیب مکمل ہو گئی اس وقت آپ اپنے خیمے میں تشریف لے گا، اب آپ نے اللہ اے الہ العالمین جو کچھ میرے پاس تھا میں لے کر آ گئی، اور اے الہ العالمین اگر یہ آج جماعت ماری گئی، یہ 313 لوگ جو میں لے کر آئے ہوں، اگر یہ مارے گئے تیرے رستے میں تو پھر تیرا نام لینے والا ادھر کس قدر میں یہ جماعت جو میرے پاس جو میری 13 سال کی مکہ کی زندگی اور 2 سال کی مدینہ طیبہ کی زندگی کی محنت ہے، ایسے نہیں وہ جماعت بن گئی جس کے پیچھے مجھے داغ بھی شہید کرانے پڑے بعد میں، جس کی وجہ سے میری بیٹیوں کو طلاق بھی ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق ہو گئی اس اسلام کی دعوت دینے میں۔ کتنے صحابہ تھے جن کی بیٹیوں سے لوگوں نے رشتے توڑ دیے کہ ہم ان کی بیٹی لیں گے نہیں، آگے تو یہ تو بے دین ہو چکے ہیں نا، اسلام انہوں نے قبول کر کے باپ دادا کی دین کو چھوڑ دی، لیکن انہوں نے قربانی دی۔ جب یہ قربانی دی، یہ دعا مانگی، اتنی دعا مانگی کہ آپ کے کندھے پہ جو چادر مبارک تھی وہ گر گئی۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے رسول بس اب بس کیجیے، انہیں یقین ہو گیا کہ اب یہ دعا قبول ہو گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے لشکر بھیجے اور پھر اس کو ہم نے ایسی شکست دی کہ 70 سردار جو جنگ میں مارے گئے، 70 قیدی بنا لیے گئے، ان کی کمر ہی ٹوٹ گئی۔ غزوہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو قرآن حکیم میں فرمایا یوم الفرقان، فرق کرنے کا دن، پتہ لگ کے حق کون ہے اور باطل کون ہے، کیونکہ باطل کے ساتھ تو بڑے ہتھیار ہیں، باطل کے پاس تو سب کچھ تھا۔ تو اللہ نے بتایا کہ دعا کی قبولیت کا طریقہ یہ ہے کہ میدان جنگ میں آئیے، وہاں آ کر دعا مانگی، ہم آپ کو کامیاب کر دیں گے۔ دعا مانگنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، وہاں بیٹھ کے دعا مانگی جاتی ہے۔ ہمارے حکمران جاتے ہیں حرم میں، فوٹو سیشن کراتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، دعاؤں کی بھی فوٹو ویڈیو آ جاتی ہے، ہماری قوم نعرے مارتی ہے کہ اس نے ماشاءاللہ بڑی دعا کی ہوگی وہاں پر۔ وہ بھائی وہاں اگر حکمران دعا مانگ اس کو تو جوتے مار کر وہاں سے نکالنا چاہیے کہ بھائی آپ وہاں جائیں یار جہاں لڑنے کی جگہ ہے، دعا ہم آپ کی نہیں مانگیں گے، دعا تو وہ عوام الناس مانگے جو لڑ نہیں سکتی، جو کسی میدان میں جا نہیں سکتی۔ حکمران کا کیا کام ہے دعا مانگنا؟ وہ اس وقت دعا مانگی جب خود میدان عمل میں اتر آئے۔ ہندوستان کا آخری میں بات کر کے ختم کروں گا، شہاب الدین غوری کے حکمران گزرے، وہ ہندوستان میں جنگ لڑنے کے لیے آیا، کوئی تجربہ نہیں تھا، یہاں کی گرمی، وہ افغانستان شہر تھے، پہلی جنگ میں شکست ہو گئی انہیں، وہ مشکل جان بچا کے وہ میدان جنگ سے بھاگے، واپس گئے۔ اب اس نے واپس سارے فوج کے افسروں کو اکٹھا کیا، وہ میدان جنگ میں جب گرنے لگے تو ان کی باڈی گارڈ نے پیچھے سے اٹھا لیا، اٹھا کر انہیں بھگا کر لے گئے۔ اس نے سارے افسر اکٹھے کر لیے جو ان کے ساتھ تھے، جو میدان جنگ، اس نے کہا میں نہیں بھاگا، مجھے تو میرے گارڈ اٹھا کر لے گئے، یہ تم سب کو پتہ ہے، میں تو مر جاتا دل، لیکن تم میں سے جو بھاگا ہے نا وہ کھانا پھر دسترخوان پہ نہیں کھائے گا، اس کے منہ پہ میں توبڑے چڑھاؤں گا۔ توبڑا جانتے ہیں، گھوڑے کے منہ پہ تھیلا ڈال دیتے، وہ تھیلے میں کھانا ڈالا جاتا اور بڑے کمانڈروں کے منہ پہ وہ تھیلا باندھا جاتا کہ آپ اس میں سے منہ ڈال کے کھاؤ، کیونکہ تم نے غدار، تم بھاگے وہاں سے، تمہیں مر جانا چاہیے تھا، مجھے بھی مرنے دینا تھا۔
اور اس نے دوبارہ عہد کیا کہ اب ہم جب دوبارہ جائیں گے، دوبارہ پھر ہو گیا، دوبارہ لشکر لے کر آئے۔ اب ایک دن اس نے ان کو کھانا توڑنے میں کھلا دیا، کہتا اب میں تمہارے توڑے اتار رہا ہوں تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ عزت تمہیں اس وجہ سے ملی ہوئی ہے، اللہ نے انسان بنایا، ورنہ جانور تو منہ سے ہی کھاتا ہے، انسان کو یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم ہاتھ سے توڑ کے دیکھ بھال کے کھاتے ہیں، ورنہ کوئی جانور دیکھ بھال کے نہیں کھاتا، جو چیز کھانے کو لگی اس نے وہی کھانا۔ اب وہ جب واپس آئے تو رستے میں ایک بزرگ ہونے ملے کہ اے سلطان آپ کی اب کیا تیاری ہے؟ اس نے ایسے کر کے قمیض اتاری، اوپر ایک پہنا ہوا تھا اس نے گاؤن سے اتاری، اس نے کہا مجھے سال ہو گیا میں نے کپڑے ہی نہیں بدلائے، میں نے 1 سال سے لباس نہیں تبدیل کیا کیونکہ ہم شکست کھا چکے ہیں۔ میں نے فوج کو بتا دیا کہ کپڑے نہیں بدلانے بھائی، ہم کپڑے اس دن پہنے گے جس دن ہم جنگ جیت جائیں گے، ہم تو بڑے شرمسار ہیں۔ اور اس نے کہا میں بستر پہ نہیں سویا، میں اپنے گھر میں نہیں گیا، میں کس منہ سے اپنے گھر جاتا ہوں؟ آج ہم اس کمٹمنٹ کے ساتھ آئے اور اللہ نے پھر انہیں فتح عطا کی، اور اس نے پھر ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی حکومت قائم کی جو 1000 سال تک قائم رہی۔ وہ شہاب الدین محمد غوری جس نے یہ تہیہ کیا تھا کہ یار میں اپنے گھر نہیں جاؤں گا، میں شکست کھا چکا ہوں، میں لباس نہیں بدلاؤں گا، میں شکست کھا چکا ہوں، میں ان کو یہاں کھانا نہیں کھانے دوں گا، ہم شکست کھا جاؤں، ہمیں بدلہ لینا ہے بھائی۔ اللہ نے جب اس کمٹمنٹ کے ساتھ آئے، اللہ نے نہ صرف کامیاب کیا، 1000 سال تک ان کی حکومت ہندوستان کے اندر قائم نہیں، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس گناہ کو معاف کرے کہ آج ہمارے گرد و پیش میں قتل عام ہو رہا ہے، فلسطین میں قتل عام ہو رہا ہے، بیت المقدس میں قتل عام ہو رہا ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، ہم صرف دعائیں کر رہے ہیں، اور ہمارے سیاستدان اور لیڈر آپس میں لڑ رہے ہیں، اداروں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ اکراس بارڈر کیا ہو رہا ہے، ہمیں سوچ ہی نہیں ہے، ہمیں خیال ہی نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم اس پکڑ کے لیے تیار ہو جاؤ گے، تم اس پکڑ سے نہ بچ سکو گے، کیونکہ وہاں عورتیں اور بچے کی دعا مانگ رہے ہیں، اے الہ العالمین ہمارے لیے کسی کو کھڑا کر جو ہمیں ان ظالموں سے نجات دے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، جب کوئی نہیں نجات دینے کے لیے آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ان ظالموں کو میں تم پر بھی مسلط کر دوں۔ جب آپ ظلم کو ہوتے دیکھیں اور نہ روکیں، پھر تیار ہیں تو ظالم پھر آپ کے ساتھ بھی وہی سلوک کرے گا۔ جب کسی محلے میں ایک بدماش ہونا وہ ہر ایک کے ساتھ زیادتی کرے اور آپ کہیں چلے یار مجھے تو کچھ نہیں کہتا، میری تو فی الحال عزت نہیں کر رہا ہے، پھر وہ تسلی رکھیں ایک دن آپ کی بھی بےزتی کرے گا اگر آپ نے اسے روکا نہیں۔ یہ روکنا ضروری ہے، اس کی سرکوبی کرنا ضروری ہے، یہ نہیں کہ میرے ساتھ تو کچھ نہیں، کسی کے ساتھ بھی زیادتی کرے جب ہم بیٹھے ہیں تو پھر روکنا چاہیے۔ یہی قانون فطرت ہے اور یہی دین اسلام ہے، اور اسی پر ہمیں کاربند رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بھائیوں کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔